پامسٹری کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ جتنا بھی علم نجوم، پامسٹری، یہ سب چیزیں ہیں، یہ اگر تو کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ انسانوں کے تجربات پر مشتمل ہے، اور ہزاروں سال سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس ورد کے کرنے سے یہ اثر پڑتا ہے، یہ ستارہ یہاں سے جب موو کرتا ہے دوسری طرف تو اس کا اثر پڑتا ہے، اور وہ اس کو خود مؤثر نہیں سمجھتا، اور اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے، عقیدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، اس کی تقدیر اٹل ہے اور وہی چاہے تو بدل سکتا ہے، پھر ان علوم کے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ علم کی جاہلیت کے زمانے سے ایک روایت چلی آتی ہے، کافروں کے زمانے سے یہ ریت چلی آتی ہے، بطور علم سیکھتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ذرہ برابر بھی عقیدے کی گڑبڑ کا خدشہ ہے تو دور رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا ہے ان چیزوں سے تو اسی لیے کہ لوگوں کے عقیدے پہ زد جا کر نہ ہو، اور جو اس کی اجازت دیتے ہیں یہ علم نجوم وغیرہ کے ماہر تھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ دیکھیں حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے علم نجوم کے متعلق لکھا ہے نا، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کا بڑا مقام، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے، اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمال القرآن میں علم نجوم پہ لکھا ہے۔ جب دیوبندی جو فتوے دیتے رہتے ہیں ان میں سے بہت سے مفتیوں نے تو پڑھی ہی نہیں یہ کتابیں، انہیں کیا پتا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ تو جن حضرات نے جواز کا لکھا ہے وہ اسی وجہ سے لکھا ہے کہ ایک علم قدیم سے چلا آتا، علم القطف، شانے کا علم، یہ بھی اسی میں سے ہے۔ ایک مثال دے رہے ہیں اس کی مزید بڑھا کے کہ پرانے زمانے میں حالات کو دیکھنا ہوتا تھا تو دمبا بکرا ذبح کرتے تھے، اور دمبا ذبح کر کے اس کی شانے کی ہڈی تازہ تازہ گوشت سے اتروا کے وہ دیکھتے تھے، تو جو لائنز پڑی ہوئی ہوتی ہیں اس سے پتہ چلتا تھا کہ ہونے کیا والا ہے، بارش کتنے دن بعد ہو جائے گی، اور دھوپ کب اس کے جیسے موسم میں حدت پیدا ہو۔ یہ پہاڑوں میں جو لوگ رہتے تھے وہ یہ کیا کرتے تھے۔ علم القطف کا ذکر نواب صدیق حسن خان مرحوم نے ابجد العلوم میں کیا ہے۔ اب یہ بھی ایک علم ہے، پیشن گوئیاں کرتے تھے، نواب اکبر بگٹی کو آتا تھا یہ۔ اب بھی بلوچستان میں ایسے لوگ دیکھے جنہیں یہ علم آتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک صاحب تشریف لائے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا علم، کہنے لگے ہاں سب آتا ہے، ہم نے کہا پھر کیا کریں، کہنے لگے دمبا ذبح کراؤ، تو دمبا 28,000 کا تھا جس سے وہ کہہ رہے تھے، تو ہم نے سوچا، ہم نے کیا سوچا وہی سوچا جو سوچا جاتا ہے، تو 28,000 روپے کا دمبا، ان کا اس کی شانے کی ہڈی لے آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہوں۔ اکبر بگٹی کو آتا ہوں، اسی لیے بگٹی کے بیٹے بیٹے سب یہ کہتے تھے کہ وہ غار میں چلے گئے تو انہوں نے دمبا ذبح کروایا، پھر اسے دیکھا اور پھر کہا کہ میں ایک ہفتے میں مر جاؤں گا، اور وہی ہوا ان کے ساتھ۔ تو یہ علم کی ساری قسمیں قدیم سے چلی آتی ہیں، اسلام اس کو اس وقت منع کرتا ہے جب اس کو عقیدے میں مؤثر ہونے لگے، عقیدہ نہ برباد ہو اور اب تعالیٰ شانوں پہ پورا یقین ہو تو کوئی بچ نہیں۔